تو یہ صلاحیت پر قرآن و سنت سے دلیل نہیں، اس پر مشاہدے سے دلیل مانگی جائے گی کہ مشاہدہ یہ ہے کہ عام آج کے دور میں 15ویں صدی میں عوام جاہل ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. اگر آپ اس کو دیں گے تو وہ فتنے پیدا ہوں گے جو یوٹیوب پہ پیدا ہو چکے ہیں، اور ہر آدمی قرآن و سنت کے نام پہ لوگوں کو الو بنائے گا. وہ تو اس سے بہتر ہے، احون یہ ہے کہ بجائے خود فنٹر بننے کے جو مجتہدین پہلے سے گزر چکے ہیں ان میں سے کسی ایک کی اتباع کی جائے اور دوسروں پر انگلی نہ اٹھائی جائے. یہ اس سے محبتیں بھی رہیں گی، جیسے کہ صدیوں سے ایسا ہوتا ہے. حنفی بھی ہیں، شافی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں. آج تک میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کے پھڈے ہوئے ہیں. اگر کبھی تاریخ میں 2-4 لڑائیاں ہوئی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن نارملی نہیں ہوتی. تو یہ ایک اسلم طریقہ ہے. لیکن جب سے آپ امت کو بے لگام چھوڑ دیں گے تو لیبل ہر شخص قرآن و سنت کا لگائے گا، مگر نتیجہ وہ نکلے گا جو آج نکل رہا ہے. دیکھیے بات پھر لمبی ہو جاتی ہے، کافی کچھ باتیں درمیان میں آ گئیں. ہر ایک بات کا تو جواب ممکن نہیں ہے. جو مفتی صاحب نے پیکج پیش کیا تو یہ مفتی صاحب کا پیکج تھا. میں آپ کو ایک پیکج پیش کر دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں عقیدے کے مسئلے پر آپ اس پر لازم کرتے ہیں کہ وہ عقیدے کی گمراہی جو ہے نا، دیکھیں اجتہادی مسائل ہے. مثال کے طور پر آپ اجتہادی مسائل ہیں، حنفیوں کے ہاں مختلف ہے. اب ہمارا بھی کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوگا ایک آدھ مسئلے کے علاوہ، ٹوٹل ایک آدھ مسئلے کے علاوہ باقی تمام مسائل میں ہم جن مسائل پہ عمل کر رہے ہیں، شوافع، حنابلہ، مالکی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، بسا اوقات تینوں ساتھ ہوتے ہیں. اکثر و بیشتر شوافع اور حنابلہ کا بھی وہی مسئلہ ہوتا ہے جو ہمارا ہوتا ہے. آپ پڑھے لکھے آدمی، آپ کو تو پتہ ہے، عوام کو اتنا پتہ نہیں ہوگا. تو حضرت ایک منٹ میری بات مکمل. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عقائد میں گمراہی کے زیادہ چانسز ہے، اور عقائد کی گمراہی سے انسان مشرک بھی ہو سکتا ہے، عقائد کی گمراہی سے انسان کافر بھی ہو سکتا ہے. اجتہادی نوعیت کے مسائل کی غلطی سے آپ اس کو کافر مشرک بہرحال نہیں کہیں گے. زیادہ زیادہ کہیں گے خواہشات نفسانیہ پر عمل کر لیا، زیادہ زیادہ یہ کہیں گے. لیکن آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کافر ہو گیا، وہ مشرک. مثال بھی دیتا ہوں، اگر کوئی قبر پرست بن جائے، غیر اللہ کو پکارنے والا بن جائے، تقلید سے آپ نے اس کو آزاد رکھا ہوا ہے کہ وہاں اس پر تقلید کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ اس پر دلائل سیکھنا واجب ہے، اور اس نے کسی طرح ٹوٹے موٹے دلائل سیکھ لیے. پکوڑے والے نے اور تیل والے نے اور موچی نے ٹوٹے پوٹے دلائل سیکھ کر اس نے قبروں سے غیر اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دی، قبروں کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. تو آپ نے اس پر واجب کیا ہوا ہے کہ جی وہ عقیدہ خود سیکھے. اس تقلید جائز نہیں ہے، حرام ہے اس پر. دلیل اس کی یہی آپ نے دی قرآن و سنت سے، ٹھیک ہے. تو فرو میں وہ جو ہے نا اگر کرے گا تو یہ جو ہے وہ گمراہ ہو جائے گا، فنٹر بنے گا. تو یہ ہم کہتے ہیں فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن و حدیث کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یا ایھا الناس انی ترکت فیکم امرین ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا. اے لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، اگر تو ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ دونوں گمراہی سے بچنے کے لیے کافی ہیں. المستدرک للحاکم کی یہ حدیث ہے، امام حاکم و امام ذہبی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. تو یہ جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہے معاملہ. اب دیکھیں جہاں تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ ہے، اللہ کی قسم ہم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا احترام کرتے ہیں جس طرح کہ ہم دیگر مجتہدین کا احترام کرتے ہیں. ہم ہمارے علماء کرام اس کی سختی سے مذمت کرتے ہیں کہ کسی بھی امام کے شان میں کوئی بکواس کی جائے یا ایسی بات کی جائے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ان کی تقلید واجب نہیں ہے. جب عقائد میں آپ ہمارے ساتھ متفق ہیں کہ ہاں تقلید واجب نہیں ہے، حلال و حرام کے مسائل میں متفق ہیں، اجتہادی نوعیت کے مسائل میں حضرت نہ آپ ہمیں کافر کہتے ہیں نہ ہم آپ کو، اور ہمارے درمیان الحمدللہ کفر و ایمان والے مسائل میں اختلاف ہے. خاص طور پر مفتی طارق مسعود صاحب کو جہاں تک میں نے سنا ہے، عقائد کے معاملات میں بھی کئی معاملات میں بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو عام علماء کے موقع سے، مثلا استواء علی العرش کا مسئلہ لے لیجئے، اور بھی میں نے سنا ہے، آپ کو کافی تمیز سے سنا ہے، بغض سے نہیں سنا، اور میں بغض سے سنتا بھی نہیں ہوں. ہماری محفل بہت اچھی ہوئی الحمدللہ، آوازیں بعض اوقات بلند ہوئی ہیں، میری بھی مفتی صاحب کی بھی، اور ایسی مجلسوں میں ایسا ہو جاتا ہے. کوئی بات نہیں، کوئی نامناسب بات نہ ان کے منہ سے میرے لیے نکلی نہ میرے منہ سے ان کے لیے نکلی انشاءاللہ، اور آئندہ بھی نہیں نکلے گی. جیسے انہوں نے کہا کہ میں احترام کرتا ہوں، میرے لیے بھی قابل احترام ہے، میرے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں. فہم کا اختلاف ہوتا ہے بے شک. ایک حدیث ہم یہ نہیں کہتے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کسی حدیث کا مفہوم غلط لیا، اگر ان کی سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے ایک مفہوم لیا، غلط نہیں، انہوں نے اگر ایک مفہوم لیا تو وہ مفہوم انہوں نے جان بوجھ کر غلط لیا. استغفر اللہ، یہ تو دل پر حملہ کرنے والی بات ہے. ایسا نہیں ہے، لیکن خطا کا امکان آپ بھی مانتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں یار ہمارے سمجھ میں یہ واضح حدیث آ رہی ہے، ہم اس کو لے رہے ہیں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت اعلیٰ مقام ہے ان کا، لیکن یہ مسئلہ حدیث سے ایسے واضح چکے اگر میں حدیث کو چھوڑوں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. صحیح حدیث میرے سامنے آ گئی، علماء کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے علماء سے سیکھا. ایک عام آدمی بھی علماء سے سیکھتا ہے، جیسے عقیدہ سیکھتا ہے جو واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے، وہ سیکھتا ہے. تو جس طرح حلال و حرام سیکھتا ہے، ایسے یہ مسئلہ ہے. حلال و حرام کے مسائل میں اختلافات موجود ہیں، صرف طلاق کا مسئلہ نہیں ہے. سود کتنا گمبھیر مسئلہ ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، اور بینکنگ کی تعلیم بھی دے رہے ہیں جائز قرار. میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا، صرف مثال دے رہا ہوں. مثال تو دے سکتے ہیں نا، لیکن
میرے خیال سے جامعۃ الرشید میں حضرت جو ہوتے ہیں ان کا بھی موقف مفتی تقی عثمانی صاحب کے قریب ہے. کیا ایسے ہی ہے؟ ہاں. تو لیکن ہمارے نیو ٹاؤن والے علماء دیوبند ہیں, وہ بینات نامی مخصوص ایک خاص شمارہ شائع کر چکے, اتنا موٹا رسالہ ہے جس میں انہوں نے اس کو حرام قرار دیا. اب مسئلہ حلال و حرام کا ہے. نہ تو ہم شیخ تقی عثمانی صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بدنیت ہیں, جان بوجھ کر انہوں نے لوگوں کو سود میں ڈالا ہوا ہے, اور نہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ یار یہ بدنیتیں ایک حلال کو بلا وجہ حرام کر کے بیٹھے ہوئے سارے مل کے نیو ٹاؤن والے, اور اس کو اجماعی موقف قرار دے رہے ہیں علماء کا. یہ مسئلہ نہیں, حلال و حرام کا اختلاف تو پھر بھی رہتا ہے. اسلم طریقہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا وہی ایک گمراہی سے بچنے کا, کہ لوگوں میرے بات کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم قرآن و حدیث کی پیروی کرو گے. اجتہادی مسائل میں اگر اس سے غلطی ہو بھی گئی تو وہ زیادہ سے زیادہ آپ اس کو یہ کہیں گے کہ یہ غلط ہے اس مسئلے پر, نہ آپ اسے گمراہ کہیں گے, نہ آپ اسے کافر کہیں گے, نہ آپ اسے مشرک کہیں گے. اور فام کے اختلاف پر تو جھگڑا ہے ہی نہیں ہمارا اور آپ کا. بات تو پھر سمیٹ ہی لیتے ہیں کیونکہ ہم وہ یہ کافی قریب ہے, پھر شاید میں بھی ایک دفعہ لینا چاہوں گا. ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ ہمارا اختلاف ان کے ساتھ ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہر صورت میں آپ کو ایک امام کی پیروی کرنی پڑے گی, تو میں کہتا ہوں دیکھیں حضرت ایسی کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں. آپ کہتے ہیں نا خواہشات میں ایک مثال دے رہا تھا ریوی کی, امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حمام سے غسل فرمایا, اس کے بعد انہوں نے جا کے صلاۃ الجمعہ ادا کی, جمعہ کی نماز ادا کی. جمعہ کے بعد جب وہ تشریف لائے تو کسی نے ان کو بتایا کہ جس حمام سے آپ نے غسل فرمایا تھا اس میں چوہا مر گیا تھا. حنفی فقہ کے مطابق حمام کے حوض میں چوہا مر گیا تھا, پانی نکالنا پڑتا ہے, پتہ نہیں 20 ڈول پتہ نہیں 40 ڈول حنفی مذہب کے مطابق. ہاں مجھے اپنے مذہب کا تو پتہ ہے, ان کے مذہب کا عرض کر رہا ہوں. تو جب ان کو بتایا گیا کہ اس میں تو فارا میتہ تھی, جو چوہا مردار چوہا تھا اس میں, تو وہ امام صاحب کہنے لگے کوئی بات نہیں, آج ہم اپنے مالکی بھائیوں کے مسئلے پر عمل کر لیتے ہیں کہ ان کے ہاں جب تک رنگ بو ذائقہ چینج نہ ہو تب تک پانی پاک رہتا ہے. یا قلتین والا مسئلہ کہ جب تک قلتین ہو تو قلتین میں جو ہے نا وہ حمل یعنی کہ وہ قابل برداشت ہے, انہوں نے کیا. اب دیکھیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر کھو جائے تو وہ اتنا انتظار کرے کہ اس کے شوہر کی عمر 110 سال یا 100 سال ہو جائے. 100 سال یا 110, ہدایہ شریف میں جو لکھا ہوا ہے. 90 سال بعد کے بعد ائمہ کا اقوال ہے, آپ ہدایہ پڑھیں تو میرے خیال سے لکھا ہے, یہاں تک کہ میرے خیال سے کیا میں نے پڑھا ہے, احتمال صرف اس میں کہ 100 ہے یا 110 ہے. ہدایہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے 110 سال کا ہو جائے. لیکن ہمارے انفی بھائی کہتے ہیں اب 4 سال ہے, 4 سال مفقود الخبر جس کو کہتے ہیں. میں یہ بتا رہا ہوں جس کا شوہر لاپتہ ہو وہ عورت اپنے شوہر کا صرف 4 سال انتظار کرے. خلا کی ان کے یہاں پہلے گنجائش نہیں ہوتی تھی, اب ہے. عنین و متعنت یعنی عنین ایسا آدمی کہ جس میں مردانہ صلاحیت ہی نہیں ہے, لیکن شادی کر دی نظر تھوڑی آتی ہے صلاحیت, تو اب وہ عورت بولتی رہے, اس کی کوئی اس کے لیے خلاصی نہیں تھی. یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی مثالیں دی ہیں. اس مسئلے میں انہوں نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کو چھوڑ دیا ہے. تو جہاں اتنے مسائل میں اگر آپ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کو چھوڑتے ہیں, 2-4 مسئلوں میں ہم چھوڑ دیں تو پر گمراہی کا فتویٰ نہ لگائیں. لوگ دیکھیں نا گمراہی کا فتویٰ بھی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی انگریز کا پودا ہے. ہم اگر کوئی حدیث پیش کرتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں, گمراہ کر رہے ہو, یہ انگریز کی پیداوار ہے. میں کہتا ہوں یار انگریزوں والی کوئی چیز بھی تو ہمیں دکھاؤ نا. آپ کے بزرگ مولانا سرفراز خان صفدر کا میں بار بار نام لیتا ہوں, امام اہل سنت کہا جاتا ہے. وہ ہمارے تمام بزرگوں کا نام بڑے احترام سے رحمت اللہ علیہ لے کر لکھتے ہیں. آپ نے بھی پڑھی ہے نا ان کی کتاب. نواب صدیق حسن خان کو رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں, سید نذیر حسین محدث دہلوی کو رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں, وحید الزمان صاحب تک کو رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں, اور اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ کو بھی, اور جتنے بھی بزرگ ہیں. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اصل مسئلہ یہ ہماری, آپ کہتے ہیں اسلم طریقہ یہ کہ کسی امام کو فالو کیا جائے صرف اجتہادی معاملات میں. باقی تو ہمارا اور آپ کا اتفاق ہے نا. میں پھر کہوں گا عقیدے میں آپ بھی غیر مقلد ہیں, میں بھی غیر مقلد ہوں. قرآن کو ماننے میں آپ بھی غیر مقلد ہیں, میں بھی غیر مقلد ہوں. حدیث کو ماننے میں آپ بھی غیر مقلد ہیں, میں بھی غیر مقلد ہوں. سامنے کہہ رہا ہوں حلال و حرام کے مسئلے میں آپ بھی غیر مقلد ہیں, میں بھی غیر مقلد ہوں. اجتہادی مسائل میں آپ مقلد ہیں, میں نہیں ہوں. اور میں اس میں آپ کو مطلب خطا پر سمجھتا ہوں. ایسا نہیں کہ میں کہوں اس وجہ سے مفتی طارق مسعود گمراہ ہو گئے, اور آپ بھی نہیں کہیں گے کہ اس وجہ سے صدیق رضا گمراہ ہو گیا. تو گمراہی کا مسئلہ نہیں ہے. ہماری دعوت قرآن و حدیث کی. لیجیے شوق سے. یہ میں پبلک کو ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری کوئی مناظرہ نہیں تھا, یہ افہام و تفہیم کے لیے ایک بحث تھی. اس میں ظاہر آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں کیونکہ گوشت کھاتے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا. جو بھی گوشت کھاتا ہے وہ جذبات میں آتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ ہوتا ہے چلتا ہے مارکیٹ میں. باقی یہ کہ جو میرا موقف ہے نا اہل حدیث کے بارے میں بیانات میں بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ جو آپ نے مثالیں دی, ہم نے فلاں موقع پر امام حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیا, تو وہ تو مشائخ نے خود بخود یہ کام کر دیا ہے کہ بعض مسائل ایسے ہیں جس میں امام حنیفہ کے پاس حدیث پہنچی نہیں تھی, تو بعد والے لوگوں نے اس مسئلہ چینج کر دیا. تبھی یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ امام کو, بلکہ ایک فقہ کو
ایک مرتب فقہ جس کے ایک متفقن علیہ یعنی اس فقہ میں اصول ہوں، تو ایک فقہ کو فالو کیا جاتا ہے جس کے مفتہ بھی اور یعنی جو دلائل کی دنیا میں مشائخ نے اس کو ترجیح دے دی ہو. تو صرف اتنی سی بات ہے کہ دلائل کی دنیا میں ترجیح دینا مشائخ کا کام ہے، عوام کا کام نہیں ہے. تو مشائخ جس کو ترجیح دے دیں تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کی روشنی میں اس پر عمل کیا جائے. باقی رہا مسئلہ کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ میں اتنی اجتہادی صلاحیت ہے اور آپ جو ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ قرآن و سنت کے اتنے بڑے عالم ہیں، صحیح ضعیف اور یہ سب، تو ٹھیک ہے نہیں کریں. لیکن ایک میری گزارش یہ ہے آپ سے کہ آخری بات بالکل ایک محبت سے آپ کے بہت زیادہ احترام کے ساتھ، میں نے تو اہل حدیث کی 2 قسمیں کرتا ہوں جو شاید کوئی بھی نہیں کرتا ہوگا، کہ اس میں متشدد اور معتدل، ٹھیک ہے نا. ایسا آپ نے مارکیٹ میں سنا، اور مجھ سے جتنے اہل حدیث مسائل پوچھتے ہیں نا، آپ کی سوچ ہوگی اتنی میں ابھی فیصلہ آباد گیا تھا، اتنی لمبی لمبی داڑھی والے اہل حدیثوں نے میری دعوت کی تھی، صحیح ہے نا، اتنی بڑی بڑی داڑھیوں والے، اور وہ کہتے ہیں ہم آپ کا بیان سنتے ہیں اور آپ سے اور بہت سارے انہوں نے مجھ سے مسائل پوچھے، ٹھیک ہے نا. تو میری پہلی بات یہ ہے کہ اہل حدیث کے بارے میں میرا موقف معتدل ہے. میں کہتا ہوں ایک فقہ کو فالو کیا جائے یا نہیں کیا جائے، یہ مسئلہ بھی اجتہادی ہے. میری رائے یہ کہ اس زمانے میں ایک کو فالو کیا جائے. میں کہتا ہوں بھلے اہل حدیث ہی کو کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، آپ حنفی نہ بنو. آپ حنفی، شافی، مالکی، حنبلی 4 ہیں تو ایک 5واں بھی صحیح، کوئی ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے. لیکن میں آپ کے علماء سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کو فقہی طور پر مرتب تو کریں نا. ہم نے جہاں 4 مانے ہیں ہم ایک اور کو مان لیں گے، اس میں کیا جا رہا ہے یار ٹھیک ہے نا. آپ کمپلیٹ ہونے نہیں، مرتب نہیں ہے، نہ کتاب الوضو سے لے کر حدود تک، اور یہ جیسے حنفی میں فقہ کی کتابیں آپ کو ملیں گی، مسائل پھر جزیات اور اس پہ حواشی سب ملیں گے. سنیے میری بات، شوافے میں آپ کو پورا آپ کو ایک لا کی شکل میں نظر آئے گا. تو اہل حدیث حضرات میں ہمیں ایسا لا کوئی نظر، قرآن و سنت ہی سے لکھے نا، یہ بھی تو کوئی تورات انجیل سے تھوڑی لکھے ہیں حنفی صاحب، یہ بھی تو قرآن و سنت سے لکھے. آپ دیکھیں کتابیں فتاوا کی کتابیں ہیں، نہ یہ کب لکھا گیا ہے در البحیہ؟ کس صدی میں لکھا ہے؟ 200 سال پہلے لکھا ہے نا. دیکھیں داؤد ظاہری کے تو اپنی آرا ہیں، وہ تو بہت سی آرا کو آپ اپنے مدرسے میں سلیبس کون سا پڑھاتے ہیں؟ 200 سال پہلے علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے ایک لکھا ہے، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں آپ ان سے اختلاف کر رہے ہیں، یہ اس کو آپ کا مان رہے ہیں، لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں نہیں، اختلاف تو ہے. میں کہہ رہا ہوں ایک متفقن علیہ سلیبس تو ہونا، جیسے حنفیوں کا ملے گا، شافیوں کا ملے گا. دیکھیں کتاب و سنت تو سب کے پاس ہے نا، اس کتاب و سنت سے آپ مسائل اخذ کریں تاکہ ہم یہ کہیں اہل حدیث کوئی میرے پاس آتا ہے. میں کہتا ہوں ایک مکمل اہل حدیث کا ایک فقہ مرتب ہے، ان کے علماء کے اتفاق سے لکھا گیا قرآن و سنت کی روشنی میں، صحیح ہے نا. تو پورے اس فقہ کو فالو کرو. اس کو نہیں ملتا وہاں پہ مسئلہ، پھر وہ کبھی اس اہل حدیث عالم سے پوچھ رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں سفر کی اتنی مدت ہے، اس پہ آپ مسافر بن جاؤ گے. دوسرے سے پوچھتے ہیں، وہ دوسری رائے. ٹھیک ہے، حنفیوں میں بھی اختلاف ہے جیسے، لیکن وہ اختلاف بہت محدود ہے. جبکہ میری جو ایک مشاہدہ ہے کہ ہمارے جو اہل حدیث علماء ہیں ان میں اتفاق محدود ہے، اختلاف بہت زیادہ ہے. چند مسائل میں اتفاق ہے، بہت سارے مسائل میں. حافظ زبیر علی زئی کی رائے 3 طلاق کے بارے میں کیا تھی؟ میں خود ایسے اہل حدیث علماء کو جانتا ہوں تو 3 طلاق کو 3 کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. صرف ایک طلاق کے مسئلے میں میں آپ کو آرا پیش کرتا ہوں، پھر رفع الدین میں پیش کروں گا، بہت سارے مسائل میں. کتنا پیش کروں گا؟ اگر آپ رفع الدین پر آرا پیش کریں گے نا تو میں 10 سے 15 آرا تو میں دیکھیں ابھی پیش کروں. ہم ہمارے ہاں ایک مفتہ بھی قول ہوتا ہے، وہ ایک ہی ہوتا ہے. نام لے کر بتا دوں گا. ہمارے ہاں بھی ہمارے بھی ہے، قرآن و سنت کی جو قول ہے وہی. دیکھیں قرآن و سنت تو سب کے ہاں ہے نا، وہی تو پھر بات آ جائے گی. میرا خیال ہے کوئی ایک منٹ مفتی صاحب دیکھیے، انور شاہ کاشمیری، یوسف بن نوری، سرفراز خان صفدر، تقی عثمانی، ماسٹر ابین اوگاڑوی، یہ ان لوگوں کے قولوں میں سے ان میں جو اختلاف ہے وہ بھی مفتہ نہیں، یہ مفتہ بھی نہیں ہوتا. مفتہ بھی تو ان میں اختلاف جو فتاوا کی کتابیں ہیں نا جو متفقن علیہ، تب پوری شام میں جائیں گے، مصر میں جائیں گے، سعودیہ میں جائیں گے، جہاں بھی فقہ حنفی وہ مفتہ بھی قول سیم ہوگا، ٹھیک ہے نا. کہ تکلیف سے اختلاف ختم ہوگا تو آپ ایک مسلک مرتب کر لیں. کیونکہ آناف میں بھی اختلاف ہے، صرف دیوبندیوں میں نہیں، مطلب بریلوی مکاتب فکر میں بھی اختلاف موجود ہے، وہ بھی اپنے آپ کو حنفی ہونے کے مدعی ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ اصلی حنفی آپ لوگ ہی ہیں. چلو ہم تو یہ بھی مانتے ہیں کہ اصلی حنفی آپ لوگ ہیں، حنفی فقہ کے فالوور آپ ہیں، لیکن آپ کے علماء دیوبند میں بھی اختلافات ہیں، فقہی مسائل میں بھی اختلافات ہیں. حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب کے درمیان اور مفتی مولانا ظہر علی خان صاحب کے درمیان کے اختلافات نہیں تھے مسائل پر؟ کیا ان کے فتاوا مختلف نہیں ہیں؟ میں نے اتنی بڑی مثال دی، سود حلال و حرام کا ہی مسئلہ ہے نا. ایک
बार सूद लेना है, अपनी सगी माँ से कितनी बार जिना करना है? 36 अभी अब बात तो अब देखिए हलाल तूल तो हो रही है ना मेरे भाई, तो नहीं देंगे इंशाल्लाह। जिस तरह दूसरी डिशेस भी ऐसी होगी। मैं यही अभी खत्म होने वाली मैं ये कह रहा हूँ कि आइम्मा अरबा की तकलीफ पर ये कह रहे हैं कि अगर आप नहीं करते तो ना करें बस। नहीं, अच्छा मुझे इतनी बता दें कि एक आदमी ये समझता है कि फ़िक़्ह हनफी के जो मुफ्ताबी कौल हैं, जिसमें अबू हनीफा जिसको आप भी मानते हैं हम भी मानते हैं, उनका कोई कौल अगर हदीस के खिलाफ था तो मशाइख ने छोड़ दिया, ठीक है ना। ये काम उन्होंने किया है, जो हदीस के मुवाफिक था वो लेके जब एक मुरतब हो गया, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर चीज़ की एक तहकीक करता फिरूँ, ठीक है। अकायद में मैं तहकीक करूँगा, इजमाई मसाइल तो सबको पता ही है, तो जहाँ इख्तलाफी मसला होगा तो मैं उसको भी सही समझूंगा, लेकिन मैं फॉलो एक को करूँगा, तो इसमें क्या खराबी है? अगर आप कहते हैं उसके ज़िम्मे तहकीक है तो फिर वो नहीं, फिर हाँ, फिर जो है यानी अगर आप ये कहते हैं कि नहीं हर जुजिए पर हर मसले पर उस पर तहकीक करना लाजिम है, तो मैं कहता हूं इसके लिए उम्र नूह चाहिए, क्योंकि सैकड़ों मसाइल हैं, एक नहीं है। रफुल दैन छोड़ने से सद्दा साहब लाजिम होता है कि नहीं होता? रफुल दैन वाजिब है, सुन्नत मुस्तहब है, मुअक्कदा है, ठीक है ना। फिर कानों को हाथ उठाने का मसला, फिर एक नमाज नहीं है, फिर आगे हज है, ज़कात है, फिर विरासत के मसाइल हैं, और सैकड़ों की इतनी मोटी मोटी किताबें हैं ना फ़िक़्ह की, जो 8-8 साल में उलमा पढ़ते हैं, तो हर आदमी पर लाजिम होगा वो किताबें पढ़े, वो क्योंकि कुरान और सुन्नत ही से बहस की होती है ना उन किताबों में। तो एक आमी आदमी पता है क्या करता है? मेरे पास एक आमी आदमी आता है, मुफ्ती साहब मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, तो वहां मैंने सफर पढ़नी है, कसर पढ़नी है। मैं कहता हूँ भाई कसर पढ़नी का, तो अस्सलाम वालेकुम, चला जाता है, ठीक है ना। कहता है भाई मेरी नजर में ये मुफ्ती हैं, मैं इनके बयान सुनता हूं, मुझ पर एतमाद है, तो ये अमल जायज है ना जायज है, ठीक है ना। असल बात यहां से शुरू हुई थी। हदीस के बारे में पूछे कि मुझे हदीस से बताओ, आप फिर हदीस बताओगे उसको? मैं हो सकता है ना बताऊं, मैं कहूं मेरे से 1000 लोग मसले पूछते हैं, मैं हर एक को हदीस अगर कोर्ट में तो दिन में 4 मसलों का जवाब दूं। ऐसे तो कह सकते मैं हदीस बता भी सकता हूं, और खास तौर पर इख्तलाफी मसलों में जब हदीस बताऊंगा तो फिर एक हदीस नहीं, फिर दूसरे की भी हदीस, फिर ये वाली हदीस भी, फिर उसकी सही और ज़ईफ, या तो बहस करूंगा तो कंप्लीट करूंगा, नहीं करूंगा तो मैं कहूंगा भाई जब तू मुझ पर इस पे एतमाद कर रहा है तो उस पर भी एतमाद कर। तो अगर मैं कहता हूं एक आमी आदमी आपके पास आएगा ना मसला पूछने के लिए, तो वे फिर आप उसको मुकम्मल दलाइल से जवाब दें, एक एक मसले के जितने आप तलाक का मसला पूछने आता है तो आप बताएं ये ना होने के दलाइल हैं तलाक, और ये तलाक के होने के दलाइल हैं, ठीक है ना। पूरे फतावा सहाबा के और जो ना होने के दलाइल वो भी भरपूर उसके सामने रखे हैं, होने के दलाइल। फिर होने के बाज़ दलाइल ऐसे हैं जिनमें बाज़ उलमा कहते हैं सही है, बाज़ कहते हैं ये हदीस ज़ईफ है। फिर आप ये भी बताएं कि सही कहने की क्या दलील है, ज़ईफ कहने की क्या दलील है, और जिन्होंने सही कहा वो सही है या जिन्होंने ज़ईफ का, पूरी डिटेल से जब आप उसको बताएंगे तो फिर हम कहेंगे ये तकलीद नहीं कर रहा बल्कि ये तहकीक कर रहा है, और सारा दिन में एक मसले की तहकीक करेगा, उसके बाद कहेगा भाई इस्लाम पे चलना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। वो समझ में, ये प्रैक्टिकली खुदा की कसम ये मुमकिन नहीं है। और आप भी ये नहीं कर रहे होते, आप भी सुबह शाम जब फोन आ रहे होते हैं ना, फोन आ रहे होते हैं तो टीवी में तो ठीक है चंद महदूद मसाइल होते हैं उनमें आप हदीस का रेफरेंस दे देते हैं, लेकिन हर मसले पे सुबह शाम जब आपसे मसाइल पूछे जाते हैं तो आप भी टू द पॉइंट जवाब देके हाँ या ना पर इक्तिफा करते हैं आप भी। इसके बगैर प्रैक्टिकली ये मुमकिन है ही नहीं। तो जब एक चीज मुमकिन नहीं है आप लोगों को उसका मुकल्लफ कैसे बना रहे हैं? मेरा ख्याल है देखें जो हमारी बहस थी सबके सामने आ गई है, लोग जिसको समझना होगा फॉलो कर लेंगे। जन्नत जहन्नम का तो मसला वैसे भी नहीं है, ठीक है ना। मैं तो नहीं कहता कि अहले हदीस जहन्नम में जाएंगे, ना आप कहते हो कि हनफी जहन्नम में जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारी बातें सबके सामने आ गई हैं, जिसको जो खोपड़ी में आ रहा है ना वो उस पे चल ले, वो मैं आपको मौका देता हूं। लेकिन मैं अपनी बात को ये कह के खत्म कर रहा हूं, ये हमारे भाई हैं, काबिल एहतराम है, और ये तो मौलाना साहब से तो मेरी एक दफा गपशप हुई बहुत अच्छी, हमारे जितने भी अकाबिर हैं उनका ये बहुत एहतराम करते हैं। तो अगर ऐसा एहतराम से मामला चलता रहे, आप अपनी राय पेश कर दें तो वो खुद ही, लेकिन जो प्रैक्टिकली होगा वो जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें मेरी भी अहले हदीस उलमा से गुजारिश है कि जिन देवबंदी उलमा ने कहा कि वो फलाने नवाब सिद्दीक हसन गुमराह थे, फलाने थे, तो मैं उनको कतन सही नहीं कहता, ठीक है ना। मैंने तो किसी अहले हदीस आलिम को नहीं कहा कि वो गुमराह आदमी था, वो यूं था। मैंने अपने शेख से जब भी नवाब सिद्दीक हसन साहब का नाम सुना है, रहीमहुल्लाह ताला सुना है, ठीक है ना। तो ठीक है भाई, वो उनको रहीमहुल्लाह ताला कहते थे, लेकिन इख्तलाफ करते थे कि उनकी राय थी। अल्लामा शौकानी रहमतुल्लाह अलैह वो गैर मुक़ल्लिद थे, ठीक है ना। सारी दुनिया को पता है वो किसी एक फ़िक़्ह को फॉलो नहीं करते थे। तो इब्ने हज़म ज़ाहिरी, ठीक है ना, तो हमने तो कभी उनको ये नहीं कहा कि वो अंग्रेज का पौधा थे, वो तो अंग्रेज था ही नहीं उस वक्त, ठीक है ना लेकिन वो बहुत बड़े अल्लामा थे,
ہماری رائے ہے کہ وہ اتنے اسٹیج پہ پہنچ چکے تھے کہ وہ اگر تقلید نہ کرتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں اس اسٹیج تک جب نہ پہنچے ہو پھر کیا کرنا ہے, بات یہاں ہو رہی ہے. پھر بھی میں کہتا ہوں یار بحث برائے بحث ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ اسی پر چل کے بھی ہماری صفوں میں اتحاد ہو سکتا ہے, لیکن میں آپ سے بس, کیونکہ اب یہ دوبارہ پکڑائی میں اتنے آسانی سے آنا ممکن نہیں ہے, نہ میرے پاس ٹائم ہے نہ آپ کا پاس ٹائم ہے, تو ایک گزارش میں یہ کرتا ہوں کہ اتنا کم از کم کر لیا کریں کہ دیکھیں, اتنی بات کر لیا کریں. میں یہ بیان میں بھی کئی بار یہ اعلان کر چکا ہوں کہ اہل حدیث علماء سے یہ گزارش ہے کہ آپ فتویٰ دیں جو آپ کو قرآن و سنت کے موافق لگ رہا ہے. آپ کو اگر کوئی آپ پر اعتماد کرتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ امام حنیفہ کو چھوڑ دے, آپ کو فالو کرے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. وہ سمجھتا ہے کہ بھئی آپ کی بات زیادہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے. لیکن میں ایک گزارش ہے, وہ گزارش یہ ہے کہ وہ مسائل جس میں مذاہب اربعہ کا اجماع ہونا, چاروں امام متفق ہوں, چاروں امام متفق ہونے کا مطلب 99.9% اس کو فالو کر رہی ہے, تو میرا خیال یہ کہ اس میں کم از کم آپ کہ یہ یعنی یہ بہت عقل سے بعید ہے کہ ایک ایسی حدیث ہے جو چاروں کو معلوم بھی تھی لیکن ان کا چاروں کو وہ مطلب سمجھ میں نہیں آیا, جو مفہوم آپ بیان کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, اس کا عقلاً امکان بہت کم ہے. تو کم از کم ان چیزوں میں تو 8-10 مسائل ہیں نا جن میں پوری امت کا اجماع ہے, تو ایسی چیزوں میں جو ہے آپ ایسی چیزوں میں کم از کم آپ اپنی رائے نہ دیں, جن میں طلاق ثلاث کا مسئلہ ہے اور بہت سارے مسائل ہیں. جی تو بس یہ اختتامی بات ہے, میری جو بات کہنی تھی میں نے کہہ دی ہے, اور یہ ہماری مجلس کوئی آپس میں بغض و عناد کے بغیر ہی ختم ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. میری رائے تھی کہ بھئی ایک مدعا سامنے آتا تو پھر ہم اس پہ لے کے چلتے, لیکن آ نہیں رہا کوئی سامنے, ٹھیک ہے نا. ایک ایسی ہے میرا یہ موقف, اور یہ باقیوں کا بھی یہی ہے. آپ کی دیکھیں, آپ کو یوٹیوبر ملے ہیں, ہاں آپ کو جو ملے ہیں نا علماء, وہ یوٹیوب پہ آنے والے ملے ہیں, آپ دینی مدرسوں میں نہیں گئے ہیں. دیکھیں مولانا امین اوکاڑوی صاحب میرے لیے قابل احترام ہیں, لیکن وہ فقہ حنفی میں محقق اور مفتی نہیں ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو ہم یہ کہیں کہ حضرت مولانا امین اوکاڑوی سے فتویٰ لے کر آؤ. قابل احترام ہونا الگ چیز ہے. دیکھیں کوئی ریلائبل ادارہ ہونا چاہیے, اس کے ادارے کا فتویٰ لے کر آؤ. آپ خیر المدارس کا فتویٰ چاہیے مجھے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں کوئی بھی کہیں بھی مدرس لگ سکتا ہے, وہ انگلش ٹیچر بھی تو ہے نا جامعۃ الرشید میں. میں کہہ رہا ہوں میں ادارے کا فتویٰ, دارالعلوم کرنگی کا فتویٰ دکھاؤ آپ, جامعۃ الرشید کا فتویٰ. افراد کی بات نہیں ہو رہی. مولانا امین اوکاڑوی صاحب قابل احترام ہے, لیکن ان کی کوئی بھی بات ہوگی تو وہ کوئی دیوبندیت کا معیار نہیں ہے. میں تو خود یہاں بیٹھ کے نفی کرتے رہتا ہوں, بھائی فلاں نے یہ عقیدہ بیان کیا, یہ نہیں ہے, ایسے نہیں بلکہ ایسے ہے. فتویٰ آپ لیں گے تو وہی ملے گا جو میں بیان کر رہا ہوں. فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا فقہ حنفی میں رائج ہے, حنفی میں رائج ہے. میں کہتا ہوں نہیں ہے, یہ ثابت نہیں ہے. بھائی استاذ اگر سنت بھی کہتے ہوتے تو میں پھر بھی نہیں مانتا اس کو, ٹھیک ہے نا, سیدھی سی بات ہے. کیونکہ میں کہتا ہوں, میری رائے یہ کہ یار ایک ضعیف روایت بھی نہیں مل رہی ہمیں جس میں یہ صراحت ہو. تو اصل میں کچھ چیزیں فقہ حنفی کے کھاتے میں میرا خیال ہے کہ تھوپی گئی ہیں. تو ایسا نہیں ہے, حقیقت میں ابو حنیفہ بہت بڑے علامے تھے اور ان کا فقہ مدون ہوا, 50% امت نے اس کو فالو کیا, 50%. آج 50% فالو کر رہی ہے, اس سے پہلے تو زیادہ لوگ فالو کرتے رہے. تو یہ بھی تو کچھ چیزیں جو ہے نا ان کے کھاتے میں ڈالی گئی ہیں, بہت سی بدعتیں. تو پھر بھی میں یہ نہیں کہہ رہا جو اجتماعی دعا مانگتے ہیں بدعتی ہیں, بڑے بڑے علماء مانگ رہے ہیں, ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی. دیکھیں میں بدعت سمجھتا ہوں, میں تو سمجھتا ہوں, لیکن یہ کہ یہ بدعت ایسی بدعت نہیں ہے جس کی بیس پر علماء کی شان میں گستاخی کی جائے. اور ایک امت میں ایک نیا نہیں, ایک امت میں دیکھیں بدعت کے بھی لیول ہوتے ہیں نا, بدعت کے بھی لیول ہوتے ہیں. بھائی عملی ایک چیز کی اصل ثابت ہے تو اس میں کیفیات انہوں نے اپنی طرف سے پیدا کر لی ہیں. تو اس میں یہ میں اس مسئلے میں یہ نہیں جائز سمجھتا کہ علماء کی توہین کی جائے یا عوام علماء سے جا کے لڑے آپ اجتماعی دعا کیوں مانگ رہے ہیں, کیوں بڑے بڑے مسائل بہت پڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ان کو یہ لانتی کہہ دیا, یہ آپ کو ایسے ہی یوٹیوبرز ملے ہوئے ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں. آپ کسی ریلائبل ادارے میں جائیں گے تو جو علماء آپ کو جو ریلائبل ادارے کی طرف اگر جائیں گے نا تو ادارے کا وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے, سمجھ رہے ہیں نا بات کو. تو میرے شیخ سے بہت سے اہل حدیث علماء بیعت تھے, علماء کہہ رہا ہوں سوری, بہت سے اہل حدیث عوام بیعت تھی. تو حضرت نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ جو ہے نا اہل حدیث نہ بنے, لیکن رائے یہ تھی کہ ہم سے اگر کوئی پوچھے گا تو ہمارا موقف یہی ہے, لیکن یہ موقف کیا ہے کہ اگر کوئی اس موقف کو نہیں مانتا تو اس پر جنت جہنم کا فیصلہ ہم نہیں کرتے.
हम तो जमातुल मुस्लिमीन के बारे में जो जिनको हम गलत समझते हैं 100%, फिर उनको भी नहीं कहते हम। लेकिन हम कहते हैं यार चलो उसकी खोपड़ी में यही आ रहा है ना, तो उसको हम समझाएंगे, उसके बिठा के समझाएंगे, तो आ गया ठीक है, नहीं आए तो जाओ, जो मर्जी करना है करो। लेकिन जी बारकल्लाहु फीकुम जज़ाकल्लाहु खैरा। एक मिनट थोड़ा सबर करें। देखें भाई, मैं ये कह रहा हूँ, मैं इख्तिताम पे जा रहा हूँ क्योंकि तकरार बहुत हो चुकी है हमारे दरमियान। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं मुफ्ती साहब की जो मेरे लिए मतलब ऐसे नहीं कि मैं उनको तस्लीम करके जा रहा हूँ, मतलब उसमें मुझे इख्तिलाफ है, लेकिन वो इख्तिलाफ बहरहाल कुफ्र और शिर्क का नहीं है। फिर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, जहां तक बात है कि भाई इदारे से इस तरह के फतवे नहीं मिले होंगे, तो मैं इदारों की बात नहीं कर रहा हूँ, किताबों में है, और वो भी इदारे वाले ही हैं। ठीक है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब बहुत नरम गोशा रखते हैं, मौलाना सरफराज खान साहब बहुत ही तमीज़ से बात करते थे, और इख्तिलाफ आदाब के दायरे में, इख्तिलाफ के भी आदाब हैं, उसके दायरे में रहकर करते थे। ठीक है, हमारी तरफ भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने यानी आदाब, इख्तिलाफ के जो आदाब है उसके दायरे से निकल कर गुफ्तगू की है। बसा औक़ात हमसे भी गलतियां हो जाती हैं। तो मैं ये अर्ज करूंगा आखिर में कि ना कुरान और हदीस पर अमल करना कोई गुमराही नहीं है, और इख्तिलाफात की कसरत है या जो आप कह रहे हैं कि उलमा अहले हदीस में, ऐसा भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। चूंकि मैं बरेलवी था और मैंने तहकीक की अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं स्कूल का स्टूडेंट था तब मैंने इन मसाइल पे गौर करना शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने ये कुरान और हदीस को इत्तबा करना शुरू किया, कुरान और हदीस की पैरवी करना शुरू की, और बाकायदा फिर अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा किराम से इल्म भी हासिल किया, और अल्लाह ताला मुझे तालिब इल्म ही रखे सारी जिंदगी, अब भी इल्म हासिल करता रहता हूँ और करना चाहिए, उलमा से इस्तिफादा करता रहता हूँ। बस मैं आखिरी गुजारिश ये करूंगा, ये जो फतवे की जबान में गुफ्तगू करते हैं ना कि भाई ये गुमराह हैं, ये विक्टोरियन है, ये फलां है, ये फलां है, अंग्रेज का पोता है, ऐसा है वैसा है, ये सब बातिल प्रोपेगेंडा है, और मुफ्ती साहब इसमें हमारे साथ इत्तेफाक करते हैं। कुरान और हदीस की इत्तिबा हमारी आखिरी दावत है, और जो मामलात हैं वो फिर अपनी जगह पर बात लंबी होती जाएगी। मैंने कहा कि बहुत सारी बातें काबिल जवाब हैं, कभी जरूरत महसूस हुई तो इंशाअल्लाह मैं जवाब भी दूंगा। ये मैं रियाकारी के लिए, शो के लिए नहीं, बस अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए अपने भाई के लिए तोहफा लाया हूँ, मुफ्ती तारिक मसूद साहब के लिए इत्र, और मुझे खुशी हुई कि इन्होंने कबूल कर लिया। तो एक बात आखिर में मुझे भी करनी ये माइक करूंगा, लेकिन देखिए, मजा ना आए तो पैसे वापस। 10 मिनट से आपके पास है तो पैसे वापस। मुफ्ती साहब, पिछले 10 मिनट से ये आपके पास है। एक मिनट पैसे वापस, ये कारण। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि आप 2 मिनट में अपनी बात मुकम्मल कर लें, कोई बात नहीं। देखिए बिल्कुल, और 2 मिनट की जब बात होगी आप करेंगे, अल्लाह करे आधा घंटा हो जाएगा, इतना मजा आएगा। माइक ये ऐसी चीज है ना कि जिसके पास आता है वो चस्के लेता रहता है। अकरम भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जज़ाकल्लाह शेख। मुफ्ती साहब, मैं एक गुजारिश करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जैसे अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब हैं, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब बड़े काबिल एहतराम हैं, ठीक है। उनकी एक वीडियो देखी मैंने, उसके अंदर वो उनके पास एक अहले हदीस आलिम दीन आए हुए हैं, उनकी नज़र में वो कह रहे हैं कि मतलब वो फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी है। मेरे पास लफ्ज़ सही नहीं है, मेरे लफ्ज़ों पे नहीं जाइएगा प्लीज़। तो वो उनसे कह रहे हैं कि हम हनफी जो रफ़ेदैन के बग़ैर नमाज़ पढ़ते हैं हमारी नमाज़ हो जाती है, और शाफ़ी जो रफ़ेदैन से नमाज़ पढ़ते हैं उनकी भी हो जाती है। तुम जो अहले हदीस रफ़ेदैन से नमाज़ पढ़ते हो तुम्हारी नमाज़ नहीं होती। ये बड़ी तकलीफ दह बात है। नहीं तो ये तो मैं आपके चैनल के थ्रू इन तो पहुंचा सकता हूँ, वरना जो हमारे जो नज़दीक मेरे जो अजीज़ हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मैं जब बरेलवी से मेरा घराना, प्लीज़ मेरी बात प्लीज़ शेख लोग देखें प्लीज़ 1 मिनट दे दें प्लीज़। जब मेरा घराना बरेलवी है, ठीक है, मैं जब देवबंदी हुआ तो मैं गुमराह नहीं हुआ था। जब मैं तहकीक करके अहले हदीस हो गया, मुझे अहले हदीस सही लगने लगे, अहले हदीस मामलात मुझे अच्छे लगने लगे, ठीक है, तो जब मैं गुमराह हो गया हूँ। ये एक बहुत बड़ा अहम मसला है, प्लीज़ इसको ज़रा सा आप देखें। जज़ाकल्लाह। देखिए, ये जो आपका अहम मसला है, आपका घरेलू मसला है, अभी इस टॉपिक पर तो फिर तो बात से बात निकलेगी। देखें, इख्तलाफी मसाइल में तो कोई भी किसी के राय को फॉलो करे, ठीक है। कुछ मसले इजमाई हैं जिनमें हमने सब पे चलना है। ये बताएं, 4 शादियां इत्तेफाकी है या इजमाई है? तो फिर क्यों नहीं किया आपने 4 शादी? मैं कहता हूं यार, इस मसले को छोड़ो, रफुलदैन और आमीन जोर से करो, आहिस्ता कहो, साहबा में सब साबित है, रफुलदैन करना ना करना सब साबित है, लेकिन मुझे एक सहाबी दिखा दो जिसने सारी जिंदगी एक बीवी पर इक्तिफा किया हो। और ये जो मसले हैं ना कि जो बेवा औरतें का बेड़ा गर्क हो रहा है, ठीक है ना, बेवा औरतों को, तलाक याफ्ता औरतों को, औरतें भी तो आधी ज्यादा आबादी खवातीन की है, इनको इसकी कतन जरूरत नहीं है कि आप आहिस्ता करें या जोर से आमीन कहें, ठीक है ना। इनको जरूरत इसकी कोई इनसे मर्द का बच्चा इनसे कोई है ना शादी करे। तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि ये मसला कभी भी हल नहीं होने वाला जो जिस पे हम लेके बैठे हैं, क्योंकि अभी दावा ही मुनक्का नहीं होके दिया कि दावा है क्या, ठीक है ना। मुझे तो सही है ना, वही चलता है, वो तो क़यामत तक ला हासिल जंग चलती रहेगी, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल ये है कि जितने आप यहां बैठे हुए हैं ना,
कम से कम मेरी मस्जिद में आने का तहियतुल मस्जिद तो वैसे तो 2 रकतें होती हैं लेकिन तहियतुल मुफ्ती मौलाना तारिक मसूद साहब ये है कि आप लोग अज़म करके जाएं कि किसी कंवारी बेवा को ठिकाना देंगे, ठीक है ना, दूसरी शादी करेंगे, अदल भी करेंगे। ये मसला मेरा ख्याल है मनसूस मसाइल में तो तकलीद नहीं होती ना सही है ना। अगर कोई औरत इस तरह आपको हो तो फिर हम तैयार हैं इंशाल्लाह। 2 बेवा अभी मैं तैयार हूँ इंशाल्लाह। ऑर्डर पे भी बेवा करवाया जा सकता है बिल्कुल मैं तैयार हूँ। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि कोई इसको सीरियस ले। कोई बात नहीं, नहीं तफन्नुन थोड़ी, मैं सीरियस हूँ, मतलब नहीं उसको तफन्नुन ले रहे हैं यार। करवाई भी जा सकती है, ये हाँ ये तफन्नुन है, ये इसी पे कह रहा था। ये तैयार है ना, आपकी नजर में कोई हो तो इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा। ठीक है, आप नंबर दे दें। ये रिकॉर्डिंग में आया कि ये करेंगे, ठीक है ना, ये इन्होंने खुद एतराफ किया। हाँ तफन्नुन है ये इसी पे कह रहा था। ये तैयार है ना, आपकी नजर में कोई हो तो इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा। ठीक है, आप नंबर दे दें। ये रिकॉर्डिंग में आया कि ये करेंगे, ठीक है ना, ये इन्होंने खुद एतराफ किया। हाँ ये रिकॉर्डिंग अब बंद करें भाई जरा 2 मिनट के लिए। तो ये सलाहियत पर कुरान और सुन्नत से दलील नहीं, इस पर मुशाहिदे से दलील मांगी जाएगी कि मुशाहिदा ये है कि आम आज के दौर में 15वीं सदी में अवाम जाहिल है, उसके अंदर ये सलाहियत नहीं है। अगर आप उसको देंगे तो वो फितने पैदा होंगे जो यूट्यूब पे पैदा हो चुके हैं, और हर आदमी कुरान और सुन्नत के नाम पे लोगों को उल्लू बनाएगा वो। तो इससे बेहतर है, अहवन ये है कि बजाय खुद फंटर बनने के जो मुज्तहिदीन पहले से गुजर चुके हैं उनमें से किसी एक की इत्तिबा की जाए और दूसरों पर उंगली न उठाई जाए। ये इससे मोहब्बतें भी रहेंगी, जैसे कि सदियों से ऐसा होता है। हनफी भी हैं, शाफी भी हैं, मालिकी भी हैं, हम्बली भी हैं, आज तक मेरे इल्म में नहीं है कि इनके फड्डे हुए हैं। अगर कभी तारीख में 2-4 लड़ाइयां हुई वो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मली नहीं होती। तो ये एक असलम तरीका है। लेकिन जब से आप उम्मत को बेलगाम